آج ہم اسلامی تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی بات کریں گے جن کی حکمت اور شہادت کو ایک بہت ہی پر اثر خطبے کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت مولا علی علیہ السلام کی۔ خطبے کی شروعات ہی ایک بہت طاقتور جملے سے ہوتی ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہاں آپ کو علی نظر آئیں گے۔ یہ الفاظ اصل میں ان کی لازوال میراث اور ہر دور میں ان کے گہرے اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ مولا علی کا ایک مشہور لقب شیر خدا یعنی اللہ کا شیر ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے انہیں یہ عظیم لقب ملا۔ آئیے اس خطبے کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس خطبے کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ مولا علی سے محبت کو ایمان کی ایک کسوٹی سمجھا جاتا ہے اور ان کی حکمت کو ایک ایسے روشن چراغ کی طرح دیکھا جاتا ہے جو راستہ دکھاتا ہے۔ یہی وہ معیار ہے جو ان کے کردار کو تمام مومنین کے لیے ایک مثال بناتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے علم کی، اور یہ کوئی عام علم نہیں تھا، یہ ایک سمندر تھا۔ خطبے میں ان کی روحانی بصیرت کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی ہی حیرت انگیز تمثیل استعمال کی گئی ہے۔ ذرا اس گہری روحانی تمثیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سارے علم آسمانی کتابوں میں، ان سب کا نچوڑ قرآن میں، قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں، اس کا نچوڑ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا نچوڑ حرف بے میں ہے۔ اور پھر مولا علی فرماتے ہیں، میں بے کے نیچے والا نقطہ ہوں۔ مطلب یہ کہ وہ تمام الہامی علم کا مرکز اور سرچشمہ ہے۔ یہ ان کی روحانی بصیرت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اپنے علم پر انہیں کیسا اعتماد تھا، اس کا اندازہ اس قول سے لگایا جا سکتا ہے جو خطبے میں بیان ہوا ہے۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ تمام آسمانی صحیفوں پر ان کی گہری دسترس کا ایک کھلا اعلان ہے۔ اچھا، علم کی گہرائی تو ہم نے دیکھی، لیکن اس علم کا عملی استعمال کیسے ہوتا تھا، یہ ہمیں لے آتا ہے ہمارے اگلے موضوع پر، یعنی ایک کامل منصف کے طور پر ان کا کردار۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ مولا علی نے اپنی بے مثال حکمت سے کیسے پیچیدہ مسائل کو انتہائی منصفانہ طریقے سے حل کیا۔ اب ذرا اس مشہور پہیلی پر غور کریں۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ دو آدمیوں کے پاس کل 8 روٹیاں ہیں، ایک کی 3 ہے، دوسرے کی 5۔ ایک تیسرا شخص آ جاتا ہے اور وہ تینوں مل کر برابر روٹیاں کھا لیتے ہیں۔ اب وہ تیسرا شخص انہیں 8 سکے دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 8 سکے ان دونوں میں کیسے تقسیم ہوں گے؟ تو مولا علی نے جو حل پیش کیا وہ کمال کا تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر لو، تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے ہو گئے۔ اب چونکہ تینوں نے برابر کھایا تو ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب انصاف دیکھیں، جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے بنے 9 ٹکڑے، اس نے 8 خود کھائے، مطلب اس نے مہمان کو صرف 1 ٹکڑا دیا۔ اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے بنے 15 ٹکڑے، اس نے 8 خود کھائے اور مہمان کو 7 ٹکڑے دیے۔ تو سیدھا حساب ہے، 8 سکوں میں سے 1 سکہ پہلے شخص کو ملے گا اور 7 سکے دوسرے کو۔ یہ ہے حقیقی انصاف۔ اچھا، ایک اور چھوٹا سا لیکن بڑا دلچسپ واقعہ سنیں۔ ایک کتا اور بکری جو دکھنے میں بالکل ایک جیسے تھے، اب ایک حلال دوسرا حرام، فیصلہ کیسے ہو؟ مولا علی کا حل بہت سادہ تھا۔ ان کے سامنے گھاس رکھو، جو کھائے وہ بکری ہے۔ یہ ان کی گہری فہم و فراست کی نشانی ہے۔ علم اور انصاف کی تو بات ہو گئی، اب آتے ہیں ان کی جسمانی اور روحانی قوت کی طرف۔ خطبے میں ایسے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جو ان کی بہادری اور خدا کی طرف سے عطا کردہ خصوصی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جنگ خیبر کا واقعہ تو سب نے سنا ہوگا، لیکن اس میں ان کی طاقت کا جو مظاہرہ ہوا وہ واقعی بے مثال ہے۔ جب خیبر کے قلعے کا وہ بھاری بھرکم دروازہ، جسے کئی لوگ مل کر بھی نہیں ہلا سکے، اسے مولا علی نے اکیلے ہی اکھاڑ دیا اور اسے اپنی ڈھال بنا لیا۔ یہ واقعہ آج بھی ہمت اور ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اور پھر ایک اور حیران کن بات، خطبے میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد مولا علی پر شدید گرمی یا سردی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ سخت سردیوں میں گرمیوں والے کپڑے پہنتے اور شدید گرمی میں سردیوں والے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک خاص انعام تھا۔ اب تک ہم نے ان کی زندگی کے کمالات کی بات کی، لیکن اب ہم اس خطبے کے مرکزی نقطے کی طرف آتے ہیں جس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی گئی، اور وہ ہے مولا علی کی شہادت۔ یہ ان کی عظیم زندگی کا آخری باب اور ان کی قربانی کی میراث ہے۔ ان کی زندگی کے وہ آخری 3 دن، 19 رمضان کو مسجد میں حالت سجدہ میں ان پر حملہ ہوا، 20 رمضان انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ گزارا، انہیں آخری نصیحتیں کی، اور پھر 21 رمضان کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ 3 دن ان کے صبر اور ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ تو خطبے کا اصل پیغام یہی ہے کہ 21 رمضان کا دن صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی قربانی کو یاد کرنے، ان کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کا دن ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم نکتہ ہے۔
खुतबे में उनकी ज़िंदगी की सारी कहानियाँ, उनके इल्म की, उनकी ताकत की, उनके इंसाफ की, ये सब हमें एक नुक्ते पर लाती हैं, और वो नुक्ता है उनकी शहादत। गोया उनकी पूरी ज़िंदगी इस अजीम कुर्बानी की एक तैयारी थी। जैसा कि खुतबे में कहा गया, शहीद का ज़ख्म जन्नत की चाबी है। मतलब ये कि शहादत कोई ख़ात्मा नहीं, बल्कि एक अबदी कामयाबी और अपने खालिक से मुलाकात का आगाज़ है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि असल में क्या चीज़ बाकी रहती है, किसी रहनुमा की ताकत या उसकी छोड़ी हुई हिकमत? मौला अली की ज़िंदगी इस बात का सबूत है कि हकीकी मिरास हिकमत और किरदार में होती है, सिर्फ दुनियावी ताकत में नहीं।